بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم اور معزز بھائیوں اور دوستوں اور معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں اور خواتین اسلام، آپ کے سوالات میرے سامنے ہیں. مختلف موضوعات پر مشتمل ہیں، تو مختصر سے وقت میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے ان سوالات کے جوابات دیے جائیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. سب سے پہلا سوال یہ ہے، ایک بھائی نے لکھا ہے کہ دنیا کی سپر پاور نے اسرائیل کو فلسطینیوں کو قتل عام کرنے کا لائسنس دے دیا ہے، اس صورتحال میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو صورتحال ہے یقیناً بہت ہی افسوسناک ہے کہ فلسطین میں عموماً اور غزہ میں خصوصاً ہمارے مسلمان بھائیوں اور مسلمان ماؤں اور بہنوں کو قتل کیا جا رہا ہے. بے شمار بچوں کو بھی قتل کر دیا گیا ہے، اور اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق کوئی 17,000 افراد کے قریب اب تک شہید کیے جا چکے ہیں غزہ کے اندر، جن میں کوئی 6-7 ہزار کے قریب تو بچے ہیں اور اتنی ہی عورتیں بھی ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے مسلمانوں کا، اور کتنے لاکھ لوگ ہیں. ابھی 2-3 دن پہلے میں سن رہا تھا کہ 17 لاکھ افراد ایسے ہیں صرف غزہ کے اندر جو بے گھر ہو چکے ہیں اور ان کے گھروں کو ملیا میٹ کر دیا گیا ہے، بالکل تباہ و برباد کر دیا گیا ہے. تو یہ بہت ہی افسوسناک المیہ ہے تمام کے تمام مسلمان ملکوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، پوری امت اسلامیہ کے لیے. اب یہ سوال کہ اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا تم استطاعت رکھتے ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی طاقت کے مطابق ہی پابند بناتا ہے. تو ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا ضروری ہے. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر یہ آپ کے مسلمان بھائی آپ سے مدد طلب کریں تو آپ پر مدد کرنا لازم ہے. لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہم ان کی مدد اس طرح کریں جتنی ہم کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ان کے لیے دعا، یہ بہت ہی مضبوط ہتھیار ہے کافروں کو اور اسلام دشمن لوگوں کو شکست دینے کے لیے. یہ بہت ہی مضبوط چیز ہے، لہذا مسلمانوں کو دعا کرنی چاہیے، خصوصاً ان مظلوم مسلمانوں کے لیے، اور خصوصاً ان لوگوں کے خلاف بد دعا کرنی چاہیے جو ان پر ظلم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں، یعنی اسرائیلی یہودی ہوں یا پھر جتنے لوگ بھی ان کی مدد کر رہے ہیں. ویسے تو الکفر ملت واحدہ، کفار جو ہیں وہ سارے کے سارے ایک جماعت ہوتے ہیں، کفر ایک ہی ملت ہے، تو وہ سارے کے سارے مل کر مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں. لیکن ان میں سے خاص طور پر یہ جس کا نام لیا گیا ہے سوال کے اندر، تو ایسی طاقتوں کے خلاف بد دعا ضرور کرنی چاہیے اور مسلمانوں کے حق میں دعا کرنی چاہیے. اس کے علاوہ مالی امداد، آج کل آپ کو پتہ ہے اور پچھلے پروگرام میں بھی مجھے یاد ہے کہ ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ الحمدللہ کویت والوں نے بہت زیادہ امدادی سامان جمع کیا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر کئی جہاز جو ہیں وہ امدادی سامان کے ساتھ بھر کر بھیجے جا رہے ہیں. اور مصر کا جو ایئرپورٹ ہے عریش، جو کہ غزہ کے قریب ہے، تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو عریش ایئرپورٹ پہ جہاز اترتے ہیں، وہاں پر سامان اتارا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ٹرکوں میں لوڈ کر کے وہ غزہ کے اندر بھیجا جاتا ہے. تو الحمدللہ یہ امدادی سامان جا رہا ہے، تو اس میں بھی ہمیں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے. اسی طرح سے
تیسری چیز یہ ہے کہ ہم آج نوجوان نسل کو ہم یہ باور کرائیں کہ یہ مسجد اقصی یہ مسلمانوں کی ہے اور یہ فلسطین یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہ مسلمانوں کے انبیاء کی سرزمین ہے۔ فلسطین میں بے شمار انبیاء آئے، کئی انبیاء وہیں پر دفن ہیں، اور مسجد اقصی کی بنیاد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا اعادہ کیا، یعنی اس کو نئے سرے سے بنایا، جبکہ اس سے پہلے اس کو بنایا جا چکا تھا۔ المہم یہ ہے کہ یہ سرزمین اور مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول، اس کی بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نوجوان نسل کو بتلائیں، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے مسلمان اس اہم مسئلے کو بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اپنی نوجوان نسل کو باور کرائیں کہ یہ مسلمانوں کی سرزمین ہے، مسجد اقصی مسلمانوں کی ہے، اور یہ بھی بتلائیں کہ مسلمانوں کے بدترین دشمن یہود ہیں اور پھر ان کے بعد نصارہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان بھی یاد دلائیں اپنے آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو کہ اللہ کا حکم ہے کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ تم یہودیوں اور نصارہ کو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ چیزیں ہمیں پھیلانی چاہیے اور ان چیزوں کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے۔ اور پھر ایک مضبوط ہتھیار جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم بائیکاٹ بھی کریں ان کی جو مصنوعات ہیں، اسرائیل کی عموماً اور کفار کی جو خصوصاً اسرائیل کی اور عموماً کفار کی جو مصنوعات ہیں، ہم ان کا بائیکاٹ کر کے ان کو بہت زیادہ نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جن کو میں نے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے، ہمیں ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے۔ اگلا سوال، کسی شخص نے اگر خودکشی کر لی ہو تو کیا اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، خودکشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، ایک سنگین گناہ ہے جس کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے۔ لیکن جو شخص خودکشی کرتا ہے تو وہ ایسے گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا کہ جو مخرج من الملہ ہو، یعنی جو اس کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دے، دائرہ اسلام سے اس کو خارج کر دے، ایسا نہیں ہے۔ وہ مرتکب الکبیرہ ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہے، لیکن کافر نہیں ہوا۔ لہذا جب وہ کافر نہیں ہے تو اس کی مغفرت کے لیے دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ جس شخص نے خودکشی کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا گناہ اتنا سنگین ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قبر کے اندر اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جاتا ہے جس کے ساتھ وہ خودکشی کرتا ہے۔ قیامت کے دن بھی اس کو اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا جہنم کے اندر جس کے ساتھ اس نے خودکشی کی تھی، چاہے اس نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر خودکشی کی، زہریلی چیزیں کھا پی کر کے اس نے خودکشی کی، یا کسی اور طریقے سے خودکشی کی۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، ایسا شخص جس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا وہ اللہ رب العزت کی مشیت پہ منحصر ہے۔ اگر اللہ رب العزت قیامت کے دن چاہے گا تو اس کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ معاف کر کے اس کے بعد دیگر نیک اعمال کی وجہ سے، عقیدہ توحید کی وجہ سے اللہ اس کو معاف کر کے جنت میں بھی داخل کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے کبیرہ گناہوں کی اس کو سزا دے، اور پھر اس کے بعد چونکہ اس کے دل میں عقیدہ توحید تھا تو عقیدہ توحید کی بنا پر اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ دائمی ابدی جہنمی نہیں ہوگا جو شخص خودکشی کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ حفاظت کے لیے پیسہ بینک میں جمع ہے اور بینک والا 6 مہینے پر انٹرسٹ کا پیسہ جمع کرتا ہے، وہ پیسہ کہاں پر استعمال کریں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی ایسے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں رکھنے چاہیے، چاہے صرف حفاظت کے لیے ہی رکھنے ہوں، کسی بھی ایسے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں رکھنے چاہیے جس میں انٹرسٹ کا پیسہ آتا ہو، بلکہ صرف وہ کرنٹ اکاؤنٹ اپنے لیے اختیار کیا جائے جس میں جتنا پیسہ آپ رکھیں گے یا جتنا پیسہ آپ بھیجیں گے اتنا ہی آپ کو ریٹرن ملے گا، اس پر انٹرسٹ سود کا پیسہ نہ ملے۔ ایسا اکاؤنٹ جو ہے وہ کھلوایا جا سکتا ہے ضرورت کے تحت۔ لیکن اگر آپ نے کوئی ایسا اکاؤنٹ کھلوایا ہے کہ جس میں سود کا پیسہ آ رہا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ جتنی جلدی ہو سکے اس اکاؤنٹ سے جان چھڑوائیں اور اس کو بند کر کے، اس کو کلوز اپ کر کے آپ دوسرا اکاؤنٹ کھلوائیں جس میں سود کا پیسہ نہیں آتا ہے۔
اور جو سود کا پیسہ آپ کے پاس آ گیا آپ کے نہ چاہتے ہوئے، اب اس کا استعمال کیا ہے؟ اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ مسلمانوں کے رفاہی کاموں کے اندر صرف کیا جا سکتا ہے، خرچ کیا جا سکتا ہے۔ رفاہی کاموں سے مراد کسی جگہ پہ مسافر خانہ بنوانا ہے، یا کہیں گلی بنوانی ہے، روڈ بنوانا ہے، یا مثال کے طور پر کسی جگہ پہ واش روم بنوانے ہیں، حتیٰ کہ مسجد کے باہر جو واش روم ہوتے ہیں وہ واش روم بھی بنوائے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص بہت ہی مجبور ہو اور اس کو علاج کرنے کے لیے، ایسا علاج کہ جس کے ساتھ اس نے اپنی جان کو بچانا ہے، جان بچانے کی خاطر علاج کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں، تو آپ اس کو سود کا پیسہ دے سکتے ہیں تاکہ وہ سود کے پیسوں کے ساتھ اپنا علاج کروا سکے کہ جس کے ذریعے اس کی جان کی بچت ہو سکے۔ اسی طرح وہ شخص جو کہ بہت زیادہ قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو اور قرض اتارنے کے اس کے پاس سورسز نہ ہوں، ذرائع نہ ہوں اس کے پاس، اگر ہیں ذرائع تو بہت کم ہیں کہ جن کے ساتھ وہ اپنے قرضے کو نہیں اتار سکتا ہے، تو قرض کا بوجھ اتارنے کی خاطر بھی آپ اس کو یہ سود کا پیسہ دے سکتے ہیں تاکہ وہ اس بوجھ سے آزاد ہو سکے۔ تو یہ مختلف مصارف ہیں، مختلف چیزیں ہیں جن میں یہ سود کا پیسہ خرچ ہو سکتا ہے۔ وراثت کے بارے میں عرض ہے کہ 1/8 بیوی کا حصہ دے کر باقی ٹوٹل میں بچوں کا حصہ ہوگا، رہنمائی کریں۔ اگر 2 بیویاں ہوں تو وراثت کس طرح تقسیم ہوگی؟ دیکھیں، بیوی 1 ہو یا 2 ہوں یا 3 ہوں یا 4 ہوں، ان کے لیے خاوند کی وراثت سے 8واں حصہ ہوتا ہے اگر خاوند کی اولاد ہے، اور ان میں لکھا ہے کہ بچے موجود ہیں، تو لہذا یہ جو 2 بیویاں ہیں ان کے لیے 8واں حصہ نکالا جائے گا ٹوٹل میں سے، اور 8واں حصہ جو ہے وہی ان دونوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا۔ باقی جو بچے گا تو ان کے جو اگر بیٹے ہیں، بیٹیاں دونوں ہیں، بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں، تو پھر للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مرد کو، لڑکے کو ڈبل دیا جائے گا اور لڑکی کو سنگل حصہ دیا جائے گا، اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ان بچوں کے اندر باقی مال جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے۔ رفع الیدین کے بارے میں عرض کریں کہ منسوخی بطور حدیث حکم ہے یا نہیں؟ پلیز روشنی ڈالیں۔ رفع الیدین کی منسوخی کے بارے میں خود حنفی علماء نے بھی لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا تھا، یعنی پہلے تھا، پہلے یہ حکم تھا، پہلے مسلمان کرتے تھے، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے، لیکن بعد میں اس کو ختم کر دیا گیا تھا، تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ان کا یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ یہ بات کس نے لکھی ہے؟ خود حنفی علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہے۔ تو نسخ کا دعویٰ کرنا کہ رفع الیدین پہلے تھا بعد میں منسوخ ہو گیا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رفع الیدین کیا ہے، اور اس کے بارے میں متواتر احادیث موجود ہیں، حتیٰ کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے اسلام قبول کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے کچھ عرصہ پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع الیدین کرتے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رفع الیدین کرنا منسوخ نہیں ہوا ہے، یہ دائمی حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ ہے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے اگر تھوڑی دیر آرام کر رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے، 5 یا 10 منٹ اور قرآن بند نہیں کیا، اسی طرح وہاں سٹینڈ پر کھلا رہا تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ جی کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ 5-10 منٹ کے لیے وقفہ کر لیتے ہیں، قرآن آپ کے سامنے سٹینڈ پر کھلا ہوا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے اندر قرآن کی بے ادبی یا گستاخی کا کوئی پہلو ہے۔ ایک بھائی نے لکھا کہ کوئی مسلمان مرد کسی غیر مسلم عورت سے شادی کر سکتا ہے؟ کوئی مسلمان مرد کسی غیر مسلم عورت سے شادی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، شرک کرنے والی جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ نکاح نہ کرو، ان سے شادیاں نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اب یہ شرک کرنے والی عورتیں جو ہیں ان میں سب شامل ہیں سوائے اہل کتاب کی عورتوں کے، کیونکہ اہل کتاب کی جو عورتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ المائدہ کے شروع میں ان کو حلال قرار دیا ہے مسلمانوں کے لیے، لہذا
اہل کتاب کی جو عورتیں ہیں تو ان کے ساتھ ایک مسلمان مرد شادی کر سکتا ہے، لیکن اس کی بھی کئی شرطیں ہیں۔ ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ عورتیں پاک دامن ہوں اور ان کے خفیہ تعلقات نہ ہوں، خفیہ تعلقات یعنی ناجائز تعلقات نہ ہوں، پاک دامن ہوں۔ اور ان میں بنیادی شرط یہ ہے، اسی آیت کے آخر میں ہے کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو شخص ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹ جاتا ہے تو اس کے ایمان کی حالت میں جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے غارت اور برباد ہو جاتے ہیں۔ لہذا اگر کسی شخص کو یہ خطرہ ہو کہ وہ کسی اہل کتاب کی کسی عورت سے شادی کرنے کے بعد اس کی محبت کے اندر اتنا وہ ڈوب جائے گا کہ وہ اپنا دین اور ایمان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ ایسا خطرہ انسان کو مول نہیں لینا چاہیے، اپنے ایمان پہ سودا نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا اگر انسان کو پتہ ہو کہ میں اپنے ایمان پر پختہ رہوں گا، جو بھی حالات آئیں گے، جیسی بھی آزمائشیں آئیں گی، میں نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑنا، دین اسلام کو ترک نہیں کرنا ہے، کفر کی طرف نہیں پلٹنا ہے، چاہے میری بیوی جتنا مرضی وہ مجھے لالچ دے گی یا جتنا مرضی جو بھی کرے گی، میں نے اپنے دین اسلام کو نہیں چھوڑنا۔ اگر کسی بندے کو اس پر اعتماد ہو تو پھر وہ اگلا قدم اٹھا سکتا ہے، ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس طرح کا قدم اٹھا لیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے، اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں اس اہل کتاب کی جو عورت ہے اس سے شادی کرنے کے بعد اس کو مسلمان کر لوں گا، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ عموماً اس کے برعکس ہوتا ہے، عموماً اس کے برعکس ہوتا ہے کہ مسلمان ہی اپنے دین کو چھوڑ کر وہ کفر کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ اسی سوال میں لکھا ہے کہ اسی طرح مسلم عورت کیا غیر مسلم مرد سے شادی کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کہ تم شرک کرنے والے لوگوں کو اپنی بیٹیوں کا نکاح نہ دو۔ یہ خطاب ہے اولیاء الامور سے، یعنی جو عورتوں کے جو سرپرست ہوتے ہیں ان کو یہ خطاب ہے کہ اپنی بیٹیوں کا نکاح شرک کرنے والے مردوں کے ساتھ نہ کرو۔ لہذا کسی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی غیر مسلم مرد سے شادی کرے۔ پاکستان سے آج کل عمرہ پر جاتے ہوئے سردی کے موسم میں بڑے بزرگوں کے لیے جسم کو گرم رکھنے کے بارے میں بتائیں کہ جب وہ احرام ایئرپورٹ سے پہنتے ہیں اور موسم اسلام آباد میں کافی ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ کیا پہنیں۔ سردی کے موسم میں انسان سردی سے بچاؤ کے لیے اپنے اوپر بغیر انسلا کپڑا جو ہے پہن سکتا ہے۔ وہ ہمیں یاد ہے ایک دفعہ مولانا عبد الخالق صاحب اور میں حج پر تھے اور حملے میں ہماری ذمہ داری تھی مرشد دینی کی، تو ہم عرفات سے واپس لوٹ رہے تھے، مزدلفہ میں پہنچے تو وہاں پر انتہائی شدید سردی تھی، شدید سردی کا موسم تھا، یخ ٹھنڈا موسم تھا اور اوپر سے ہوا چل رہی تھی، تو ظاہر ہے سب لوگوں نے احرام کی چادریں پہنی ہوئی تھی۔ تو وہاں پر کچھ بیچنے والے لوگ جو ہے وہ کمبل بیچ رہے تھے، تو ہمیں یاد ہے کہ ہم نے بھی ایک کمبل خریدا تھا، ایسے ہے نا شیخ صاحب، ہم نے بھی ایک کمبل خریدا تھا اور اسی کمبل سے ہم اپنے آپ کو ہم نے لپیٹ لیا تھا تاکہ سردی سے بچ سکے۔ تو اس لیے کوئی بھی انسلا کپڑا جو ہے وہ احرام کی چادروں کے اوپر پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک سوال ہے کہ کیا ایک سفر میں بار بار عمرے کرنے میں کوئی حرج ہے؟ یعنی کیا ضروری ہے کہ ایک عمرہ اور دوسرے عمرے میں 3 دن کا وقفہ کیا جائے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی عمرے کے لیے سفر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے بعد کئی دن مکہ مکرمہ میں بھی مقیم رہے، جیسا کہ عمرۃ القضاء ہے، یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنا چاہتے تھے، مشرکین نے اجازت نہیں دی، اور پھر ایک معاہدہ ہو گیا جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس صلح حدیبیہ کے اندر ایک شرط یہ بھی طے ہوئی تھی کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، 1 سال کے بعد آپ واپس لوٹیں گے اور آ کر آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ تو جب 1 سال کے بعد سن 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے عمرۃ القضاء کیا، تو اس عمرے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کئی دن مکہ مکرمہ کے اندر رہے، لیکن اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو خود دوسرا عمرہ کیا
اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دی کہ آپ اگر دوسرا عمرہ کرنا چاہیں تو یہ مسجد عائشہ ہے، یہ تنعیم ہے، وہاں پہ جا کے احرام باندھ کے آئیں اور آپ دوسرا عمرہ کر لیں۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، حتیٰ کہ اس وقت یعنی سن 7 ہجری میں، اس سے بہت پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو چکی تھی۔ اگر آپ چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے عمرہ کر سکتے تھے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، لیکن آپ نے نہیں کیا، نہ آپ نے خود کیا نہ آپ نے اس کی ترغیب دی۔ لہذا ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کرنا چاہیے، دوسرے عمرے کا اس سفر کے اندر ثبوت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ اسی سفر میں آپ مکہ سے مدینہ منورہ جاتے ہیں اور مدینہ منورہ سے پھر آپ مکہ مکرمہ لوٹتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف دوبارہ لوٹتے ہوئے مدینہ کے میقات سے احرام باندھ کر آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ یا پھر آپ فرض کر لیں آپ طائف کی طرف گئے ہیں، ویسے آج کل چونکہ وزٹ ویزا ملتا ہے، اجازت ہوتی ہے آپ جہاں مرضی جائیں، آپ گھومنے پھرنے کے لیے طائف کی طرف گئے تو واپسی پر طائف والے میقات سے آتے ہوئے آپ احرام باندھ کر آپ واپس آ کے عمرہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اصل مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہوں اور اندر رہتے ہوئے آپ باہر اس لیے نکلے ہوں کہ آپ دوبارہ احرام باندھ کے آ کے عمرہ کریں، اس کا کوئی ثبوت نہیں، جیسا کہ لوگ کرتے ہیں، بار بار مسجد عائشہ کی طرف جاتے ہیں اور احرام باندھ کے عمرہ کرتے ہیں۔ اگر ایک شخص ایک ہی وقت میں 3 سے زیادہ بار اپنی بیوی کو طلاق کہہ دے تو طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے؟ نہیں، وہ طلاق رجعی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ایک ہی وقت میں ایک ہی مجلس میں اپنی بیوی کو 3 بار یا اس سے زیادہ اکٹھی طلاقیں دی تو وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی اور وہ طلاق رجعی ہوگی، عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق حاصل ہے مرد کو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس سلسلے میں موجود ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ ایک وقت کی جو 3 طلاقیں ہوتی ہیں وہ ایک ہی شمار ہوتی ہیں۔ تو بس 5 منٹ باقی ہیں، انشاءاللہ میں بات ختم کرتا ہوں۔ سوال آیا کہ قسطوں پر خرید و فروخت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ چند شرطوں کے ساتھ قسطوں پر خرید و فروخت جائز ہے۔ چند شرطوں پر، ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ شروع میں ہی پہلے سے یہ طے ہو جائے کہ ٹوٹل قیمت کتنی ہوگی اور قسط کتنی ہوگی، قسطوں کی مدت کتنی ہوگی، یہ ساری چیزیں شروع میں کلیئر ہوں، بالکل واضح ہوں، طے ہو جانی چاہیے۔ اور شرطوں میں سے کوئی ایسی شرط نہ ہو، معاہدے کے اندر، ایگریمنٹ کے اندر ایسی چیز نہ ہو کہ اگر آپ مدت گزرنے کے بعد اگر آپ کی قسطیں پوری نہیں ہوتی تو پھر آپ کو مزید مدت دے کر جو مرابحہ ہے یعنی جو قیمت ہے اس کے اندر اضافہ کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی ایسی شرط ہے تو یہ معاملہ ناجائز ہوگا، ایسی کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا جو شخص یا جو کمپنی یا جو بینک قسطوں پر کوئی چیز فروخت کر رہا ہے، اگر قسطوں کی مدت پوری ہونے کے باوجود قسطیں شارٹ ہیں، پوری نہیں ہوئی، تو وہ بینک یا وہ شخص یا وہ مالیاتی ادارہ وہ قانونی طریقے سے اس سے وہ قسطیں پوری کروا سکتا ہے، اس سے ڈیمانڈ کر سکتا ہے پیسے ادا کرنے کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مدت دے کر مزید اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا جائے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ چند ایک شرطیں، اور اسی طرح ایک شرط اور بھی ہے اور وہ بہت ہی بنیادی شرط ہے، وہ یہ ہے کہ جس سے آپ قسطوں پر کوئی چیز خریدتے ہیں، چاہے وہ کمپنی ہو، چاہے وہ بینک ہو، چاہے وہ کوئی شخص ہو، وہ چیز اس کی ملکیت ہو اور اس کے قبضے میں ہو، تب آپ اس سے وہ چیز قسطوں پر خرید سکتے ہیں، اگرچہ قسطوں کی قیمت کیش کی قیمت سے زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن وہ شخص جو مالک ہے اور وہ چیز اس کے قبضے میں موجود ہے تو وہ آپ کو دونوں قسم کی آفر کرتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کیش میں لینی ہے تو اس کی قیمت مثال کے طور پر 1000 دینار ہے، اور اگر آپ نے قسطوں پہ لینی ہے تو اس کی قیمت جو 1200 دینار بن جائے گی۔ تو اس نے آپ کو دونوں چیزوں کی آفر کر دی۔ آپ نے کہا کہ میرے پاس 1000 دینار نہیں ہے جو میں کیش میں دے سکوں، اس نے کہا ٹھیک ہے تب قسطیں کر لیتے ہیں، قیمت بڑھ جائے گی، 1200 دینار ہو جائے گی، تو قسطیں اتنی ہوں گی، اتنی مدت ہوگی، ساری چیزیں طے ہوگی، تو یہ معاملہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا جی،
ایک سوال یہ ہے کہ کیا غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھایا جا سکتا ہے کہیں بھی؟ جی، غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ملی، یہودی عورت نے بھی دعوت دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت کو قبول کیا تھا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کھانا حلال ہو، کھانا حلال ہو، اور غیر مسلم جو ہے جس کے ساتھ آپ کھانا کھا رہے ہیں وہ اپنی طہارت کا بھی خیال رکھتا ہو۔ ایسا نہیں کہ وہ اپنی طہارت کا خیال نہیں رکھتا، وہ پلید ہے، ناپاک ہے، اور آپ کے ساتھ کھانا بیٹھ کے کھا رہا ہو، تو یہ درست نہیں ہے۔ بہرحال کچھ شرطوں کے ساتھ یہ جائز ہے۔ آخری سوال انشاءاللہ اس کے بعد پھر ختم کرتے ہیں۔ کیا نماز کے بعد اجتماعی دعا کا ثبوت نہیں ہے لیکن انفرادی دعا کا ثبوت ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔ بالکل صحیح بات ہے کہ کسی بھی فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا ثبوت نہیں ملتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی ایک نماز کے بعد بھی آپ نے کبھی اجتماعی دعا نہیں کرائی کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوں، دعا مانگی ہو، اور آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے مقتدیوں نے آمین آمین کہا ہو۔ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اندر، جہاں تک میرا علم ہے، پوری زندگی کے اندر کبھی ایک بھی نماز ایسی نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اجتماعی دعا کرائی ہو۔ ہاں، یہ درست ہے کہ آپ فرض نماز کے بعد مسنون اذکار پڑھیں جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور پوری کی پوری خیر و برکت ان اذکار کو پڑھنے میں ہے۔ ان اذکار کو پڑھیں۔ المیہ یہ ہے کہ ہمیں وہ اذکار یاد نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاں پاکستان ہندوستان کے اندر جیسے ہی امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو بس جناب ہاتھ اٹھا لیے جاتے ہیں، بس چند سیکنڈز کا وقفہ دے کر ہاتھ اٹھا کے تو وہ دعا مانگتا ہے، اس کو بھی نہیں پتا وہ کیا مانگ رہا ہے الا قلیل، اور مقتدیوں کو بھی نہیں پتا کہ کیا مانگا جا رہا ہے اور کس بات پر وہ آمین کہہ رہے ہیں۔ تو بس وہ ایک آدھے منٹ کی دعا ہوتی ہے، منہ پہ ہاتھ پھیر کے یہ گیا اور وہ گیا، اور مسنون اذکار کا بہت کم لوگوں کو علم ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مسنون اذکار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ پڑھے جائیں۔ ان مسنون اذکار کو پڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص انفرادی طور پر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھے اس کے بعد کیا کرے؟ فَلْيَبْدَأْ بِالْحَمْدِ وَالثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ، کہ پہلے وہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرے۔ یہ جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہے، اسی طرح باقی اذکار حمد و ثنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ثم ليصلي على النبي صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، اس کے بعد ثم ليدعو بما شاء، پھر وہ جو چاہے دعا مانگے۔ تو یہ دعا کرنے کے آداب ہیں میرے عزیز بھائیوں۔ فرض نماز کے بعد مسنون اذکار پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو ہاتھ اٹھا کر دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔